अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, आज है फ्राइडे और एवरी फ्राइडे हमने एक सिलसिला रखा है कि जितने भी नात ख्वाह हैं और जो भी मेल एंड फीमेल और यंगेस्ट और सीनियर, वो लोग जो हैं हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0315824870 अच्छा लगता है कि जब हमारे जितने भी हाफिज कुरान और जितने भी वो बच्चे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो मिलाद में जाते हैं, जहाँ नबी का जिक्र होता है, मेरे रब का जिक्र होता है, और हमारे बच्चों को छोटे छोटे इन तकरीबात से जो डिफरेंट डेज़ में हमारे साथ जो हमारी फैमिलीज़ ये तकरीबात का इनेकाद करती है, तो उन बच्चों को, आप मासूम बच्चों को देखें, उन बच्चियों को देखें स्कार्फ पहने हुए, दुपट्टा ओढ़े हुए और वो टोपी पहने हुए, तो वो बच्चों की एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब जिस तरह वो तैयारी करते हैं, आप उनकी तैयारी देखिएगा कि वो नन्हे मुन्ने बच्चे गोटे वाले दुपट्टे वो ओढ़ी हुई बच्चियाँ हो जैसी आंखों के आगे आ रही हैं, और वो खूबसूरत बच्चे जो नालानी मुबारक को अपनी जो है टोपी पर, अपनी पगड़ी पर और अपने अमामे पे बांधते हैं, लगाते हैं, खूबसूरत सी बैजेस लगाते हैं। हमारे रबीउल अव्वल का महीना आता है, मौला अली की जो है वो जश्न विलादत हम कहते हैं वो आती है, जो भी हमारे ऐसे त्यौहार आते हैं जिसमें हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उस तकरीबात का घरों में और महफिलों में इनेकाद करते हैं, अच्छा लगता है। कहते हैं कि जब अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, तो मिट्टी ने एक अपने रब से मुखातिब होके कहा कि मेरी मट्टी को मुझसे, मतलब ज़मीन से जो मट्टी उठाई, तो उन्होंने शिकवा किया कि मुझे तकलीफ़ हुई है कि आपने मेरी मुझे यहाँ से लिया है। तो अल्लाह पाक ने उनको मतलब जवाब दिया मट्टी से, क्योंकि हर चीज़ बोलेगी और रब के आगे तो हर कोई बोलता ही है, जाहिर सी बात है। अब हम सवाल करें या हम उस रब से मांगें, वो कहता है मुझसे ही मुखातिब हो। तो उन्होंने कहा कि जब ये वापस जाएगी ना, तो खुशबू से मुअत्तर होगी। कैसे? आपने देखा होगा जब हम दुनिया में आते हैं और जब दुनिया से जाते हैं, तो हमें एक बड़े खूबसूरत एहतमाम से नहलाया जाता है, खुशबू मुअत्तर किया जाता है, और मेरे रब का वादा है उस मट्टी से कि ये तेरे पास ही लौट के आएगी, ये मट्टी, क्योंकि इंसान बना हुआ है मट्टी से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से ही बनाया गया, और रब ने कहा कि जब ये तेरे पास दोबारा लौट के आएगी तो खुशबू से मुअत्तर होगी। तो बात ये कि जब हम बड़े एजाज़ से, खुशियों से जब दुनिया में आते हैं, तो बहुत एहतमाम होता है हमारे लिए, खुशियों से हमें जो है सब लोग आते हैं, मुबारक देते हैं। जब हम दुनिया से जाते हैं तो अल्लाह पाक ने उसमें भी हमारी इज्जत और ताज़ीम बहुत रखी है कि सब लोग आते हैं, हमारा दीदार करते हैं, हम पर फूल डालते हैं, हम पर इत्र लगाते हैं, और बड़े अच्छे से हमारा वज़ू होता है, पाक साफ किया जाता है, और यहाँ तक कि कोई मक्खी भी हो तो हम उसको भी उड़ाते हैं कि नहीं नहीं इसके कफन पर ना लगे। उस वक्त को भी इंसान को याद करना चाहिए, और बड़े ही एहतरामन हम लोगों को चार लोग उठा के इतने ही एजाज से, जैसे कोई बारात जा रही हो, ऐसा ही है ना, तो बड़े एहतम, फिर उसका बाकायदा नमाज जनाजा उसको फिर ताजीमन आगे रखा जाता है, और फिर उसके लिए दुआए खैर की जाती है। इससे ज्यादा क्या है? जिसने हमें भेजा है, हम उसके पास जब लौट के जाते हैं तो खुशबू मुअत्तर से जाते हैं। लेकिन क्या हमारे दिलों को अल्लाह पाक ने साफ किया है? क्या हम अपने दिलों को जब साफ करके उस रब के आगे जा रहे हैं? कहते हैं खुदा ने जब हम लोग गुफ्तगू करते हैं, मैं अपनी गुफ्तगू बहुत सारी बातें, ज़्यादा पता सोशल मीडिया ने हमें बहुत आगाह किया है, और सोशल मीडिया पे कहाँ से ये बातें आई हैं, बहुत खूबसूरत बातें, ऑफ कोर्स कलाम इलाही कुरान पाक से। और मैं हमेशा एक लफ्ज़ कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम जहानों का, वो प्यार हमसे बहुत करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरे रब की कायनात का मैं किस किस एक 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 जर्रा, एक एक चीज़, मैं कहती हूँ सांस, एक एक सांस, हमारे जिस्म का एक एक गोश्त, पोस्ट, सेल जो है ना, उनका एक एक चीज़ बनी हुई हमारी, वो किस किस बात का शुक्र अदा करे। मैं अपने देखने का शुक्र अदा करूँ कि मैं हर चीज़ देख सकती हूँ, इन आँखों का शुक्र करूँ, इन लफ्ज़ों का शुक्र करूँ,
میں صبح ناشتہ کر رہی ہوں تو اٹھی ناشتے سے تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کھا سکتی ہوں. کچھ لوگوں کے سامنے چیز ہوتی ہے وہ کھا نہیں پاتے. با خدا میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نصیب کیا کہ میں اس تیری دیوی نعمت کا شکر کروں اور وہ میرے اندر گئی ہے. با خدا لوگوں کے فرج بھرے ہوتے ہیں وہ کھا نہیں پاتے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے اس معاملے میں کہ میرا رب مجھے معاف کرے. میں تیری کس کس نعمت کا میں چلنے کا شکر کروں کہ جس شخص نے کہا کہ یا اللہ میں اس جوتے کو میرے پاس گاڑی ہی نہیں ہے تو اس نے جب ایک پاؤں کٹے شخص کو دیکھا تو اس نے کہا شکر ہے میں چل تو سکتا ہوں. اے اللہ تو نے ان بازوؤں کا ان ہاتھوں کا دیا ان سانسوں کا. جا کے دیکھے نا نیبولائزنگ آئی سی یو میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سانسیں آخری چل رہی ہیں سانس نہیں آ رہی. اور ایک ڈیزاسٹر آیا میرے رب نے ایک آزمائش دی. پکڑ تو ہم برداشت ہی نہیں کر پائیں گے. رب کو کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کسی کو مت کہا کریں کہ یہ کسی پکڑ میں اللہ معاف کرے ہمیں. یہ رب کے کرنے کے سوال ہیں. تو آزمائشوں سے جو گزر رہے ہیں ہم لوگوں نے ایک بڑی ڈیزاسٹر پورے ورلڈ میں ایک کرونا آف کورس سب نے ایک اللہ پاک نے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب. یہ ساری پاور تمہاری زیرو ہے. پوری دنیا کو بتا دیا کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو. مت کہو میں بہت پاورفل ہوں. مت کہو کہ میں ہوں تو پھر سب کچھ ہے. لیکن ہم لوگ ہیں جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور بس میرے لفظوں میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو مجھے معاف کیجیے گا. کبھی کبھی ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں تو دل دکھ جاتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں بھی کیونکہ اللہ ہم لوگوں نے جو کہتے ہیں نا ہم انسان ہیں تو خطا کا پتلا ہے اور میں خطا کی پتلی ہوں. گفتگو میں آج فرائیڈے آپ بھی بڑی پیاری بات مجھ سے کچھ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا لگتا ہے آپ لوگ کوئی بات ہم سے کہیں. اور میں اکثر تقریبات میں جاتی ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ لوگ مجھے ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ تم بڑی پیاری باتیں کرتی ہو. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ پیاری باتیں تو آپ لوگوں کے اندر ہیں جو میں دیکھتی ہوں اور کرتی ہوں. یہ پیاری باتیں میرے ارد گرد مجھے نظر آتی ہیں. تو بات چلی تھی محفل کی رب کے ذکر کی. بس آپ اللہ کا شکر اسے کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ تم 5 وقت نماز پڑھتے رہو اور تمہارے جو ہے نا انسانیت سے دور رہو. بے شک اس کا جواب ہمیں دینا ہے لیکن انسانیت کے قریب رہیں. چھوٹا چھوٹا خیال کرتے رہیں ایک دوسرے سے محبت سے بات کرتے رہیں. تھوڑا کسی سے حال حوال پوچھ لیا کریں. بہت ہوتا ہے دل صاف رکھ کے کسی سے بھی کوئی بات آپ کر لیں گے نا بس اس سے تھوڑی سی بھی بات کر لیں گے نا وہ بہت ہے. میرے رب کی جو اس وقت تمہارا جو بولنے کا طریقہ ہے نا کہنے کا طریقہ ہے میرا رب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کیا ہے. تو مولا علی کے ساتھ بھی یہ تو دنیا ہے. حضرت علی کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا. حضرت امام حسن حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ بھی ایک اچھی بات آگے ڈیلیور کرتے تھے لیکن ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا. یہ آپ بہتر جانتے ہو. اور وہ ان کے اپنے تھے جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے. تو کیا ہم لوگ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ ہم جن سے بات بھی کرتے ہوں اور ان کی ٹانگیں بھی کھینچتے ہوں ان کے لیے برا بھی سوچتے ہوں. کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں نا. کہتے ہیں کہ محنت اتنی کرو کہ لوگ آپ کو گرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کریں. تو یہ جو سازشیں کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے برا چاہتے ہیں وہ نبی کی امت سے نہیں مولا علی کی امامت سے نہیں بلکہ یہ یزیدیت کہلاتی ہے. تو ہم لوگ کون ہیں اپنے آپ کو جج کر لیں. بس اپنا کام سیدھا رکھیں اپنا کام بہتر رکھیں اپنی بات اچھی کریں. باقی میرا رب فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ سزا جزا کا مالک ہے. اور ایک دن ہوگا حساب ہوگا ہر چیز کا حساب ہوگا. یہ مت سوچیں یہ کتابیں بند ہو جائیں گی. فرشتے ہر وقت لکھتے رہتے ہیں آپ کیا کہتے ہو کیا کرتے ہو. کوئی بھی نہیں دیکھتا میرا رب دیکھتا ہے. چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. میرے بڑے پیارے پیارے بھائی یا نعت خواہ موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا سب سے پہلے میں ملواتی ہوں اپنے بھائی اور اکثر میرے پروگرام میں یہ ماشاءاللہ آتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور عبادت رمضان میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی تھی اس کا بھی یہ حصہ بنے تھے. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ان کی جو ظاہر سی بات ہے جو محمد کا نام لیتا ہے وہ مجھے ویسے ہی اتنا اچھا لگتا ہے. تو یہاں پر موجود ہیں جبران علی حسن ہاشمی جبران علی ہاشمی. السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے
آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آج ایک بار پھر میرے پروگرام کا آپ حصہ بنے گڈ مارننگ وتھ سبھی کا. جزاک اللہ. بہت مزہ آتا ہے آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں, آپ محبت سے بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت قبول فرمائے اور اس پروگرام کا کرنا باعث رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. خاص طور پہ بات تو یہی ہے کہ جو ماہ رجب ہمیں ملا ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے ہماری ذات پر کہ اللہ نے اس مہینے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اسی سال ہمیں حج اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. خواجہ صاحب کا عرس مبارک ہے اس مہینے میں, اللہ تعالیٰ ہمیں اجمیر کی زیارت عطا فرما دے. مولا علی کا معاملہ ہے, مولا علی کی ولادت ہے, اللہ تعالیٰ مولا علی کے دربار پہ ہمیں بلا لے. بس یوں ہی آپ کی محبتیں ہیں, چینل پہ آتے ہیں. بہت اچھا آپ نے کہا. مولا علی کی جو ہے اسپیشل ہم پروگرام انشاءاللہ منڈے کو کریں گے, آپ لوگ دیکھنا نہ بھولیے گا. میرے بھائی نے ایک بار پھر مجھے یاد کروا دیا. اچھا جی, میرے اس ساتھ پہ بھی میرے نعت کو پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. محمد انس قادری صاحب نعت خواہ, السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. آج آپ ہمارے پروگرام میں پہلی بار تشریف لائے, ایسے ہی؟ جی بالکل. اچھا جی, ان کے بالکل برابر میں میرے بھائی تشریف رکھتے ہیں, مائک آپ لے لیجیے گا جی. محمد حسان قادری, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. پہلی بار آپ بھی تشریف لائے, انشاءاللہ باتیں رہیں گے. ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بچے جو ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ کمپٹیشن تو ہوتے رہتے ہیں اور لوگ اس میں اپنا پرفارم بھی کرتے ہیں اور اپنی بات آگے ڈیلیور کرتے ہیں, اور یہ تو بڑا خوبصورت اہتمام لگتا ہے مجھے جب میں یہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ہر فرائیڈے کو ان بچوں کو, ان بچیوں کو, ان سینئر نعت خواہوں کو جو ہے موقع یہاں پر دیں گے کہ وہ گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بنیں. اور ایوری فرائیڈے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کا ہم باقاعدہ ایک پراپر آغاز کر چکے ہیں, اور ہر فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لے کے چلیں گے. اللہ پاک اس میں راضی ہو, اور اس میں بڑے بڑے دن بھی آئیں گے, اور ہمارے جو ہیں بڑے بڑے علماء کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان میں دعوت دیں گے, مدعو کریں گے. گفتگو کا جو ہے میں نے آف کورس آغاز کر لیا ہے, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.